अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो लिटरेरी टर्म्स की दूसरी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली टर्म है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है डबल, मल्टीपल और अनसर्टेन मीनिंग्स, यानी टेक्स्ट में इस तरह से उलझन पैदा करना, इस तरह से कन्फ्यूजन पैदा करना कि पढ़ने वाला उसको पढ़ के एक से ज़्यादा मतलब निकाले, या राइटर मजबूर कर दे पढ़ने वाले को कि टेक्स्ट में जो कुछ लिखा है वो एम्बिगुअस है, और उसको समझने के लिए आपको एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को जहन में रखने की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा एंगल से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी है पुन। ये एम्बिग्विटी कितनी तरह से काम करती है? ये 2 लेवल्स पर काम करती है। इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं कि 2 शार्पली डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स, एक टेक्स्ट के 2 मतलब, और ये दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। एम्बिग्विटी टेक्स्ट में 2 लेवल पर काम करती है। पहला क्या है? मीनिंग, किसी चीज़ का मानी के लिहाज से एम्बिगुअस होना। और दूसरी चीज़ क्या है? फीलिंग्स, कि एक टेक्स्ट है, एक पीस ऑफ टेक्स्ट है, प्रोज है, पोएम है, नॉवल है, वट एवर, तो वो अपने मानी के लिहाज से एम्बिगुअस तो है ही, इसके साथ साथ वो अपनी फीलिंग्स जो देता है रीडर को, उस लिहाज से भी वो एम्बिगुअस है, वो गैर वाज़ेह है। जैसे एग्जांपल है सेलिंग टू बाइजेंटियम के एक स्टेंजा की, जहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यीट्स जो है सेलिब्रेट कर रहा है या कंडेम कर रहा है। तो एम्बिग्विटी 2 लेवल्स पर काम करती है। पहला लेवल क्या है? मीनिंग का, और दूसरा लेवल है फीलिंग्स का। नंबर 2 है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंस लैटिन से है स्ट्रॉन्ग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब है कि पैरेलल 2 चीज़ें, 2 डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स आ रही हूँ आपको एक चीज़ पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। एम्बिग्विटी ऑफ फीलिंग, 2 डिफरेंट एटीट्यूड टू द सेम सब्जेक्ट। वो कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे वेयर टू गो, कौन सी साइड वाजे है, दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो ऐसी सूरत को हम कहते हैं एम्बिवेलेंस। 2 डिफरेंट एटीट्यूड टू द सेम सब्जेक्ट, सेवरल वेज ऑफ लुकिंग एट कैरेक्टर। और इसका फंक्शन क्या है कि अगर कोई चीज़ एम्बिवेलेंट है या कोई सिचुएशन एम्बिवेलेंस है, राइटर ने अगर इस टेक्निक का यूज़ किया, तो दरअसल वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि रीडर एक कैरेक्टर को कई सारे एंगल्स के साथ स्टडी करे, सेवरल वेज ऑफ लुकिंग एट कैरेक्टर। और इसमें आता क्या है? अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप 2 मुख्तलिफ जावियों से एक ही कैरेक्टर को या एक ही सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, तो आपके पास 2 बिल्कुल कंट्रास्टिंग ओपिनियन आएगी, 2 बिल्कुल मुखालफाना सूरत हाल आपके सामने आएगी, अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। नंबर 3 है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म ग्रीक से है, जिसका मतलब है रिफर टू अ रॉन्ग टाइम। इसका मतलब यह है कि इवेंट्स को उनके कॉन्टेक्स्ट से हटा के लिखना, यानी एक चीज़ हुई 1980 में, आप उसको लिखते हैं 1970 का, या आप उसको लिखते हैं 1990 का, तो ये एनाक्रोनिज्म कहलाएगा। ठीक है, एनाक्रोनिज्म जो है वो 2 तरह से होता है। क्या हम कहते हैं? एक्शन और वर्क ऑफ आर्ट डिपिक्टेड आउट ऑफ टाइम, यानी जिस वक्त एक्चुअली वो हैपन हुआ था, वाकया हुआ था, उससे हट के उसका टाइम गलत बताना। तो ये 2 तरह से हो सकता है। पहला क्या है? ये मिस्टेकन हो, गलती से हो गया हो। दूसरा क्या है? ये डिलेबरेट हो, जानबूझ के हो। तो एनाक्रोनिज्म में ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है, ये ज़्यादा प्लॉजिबल है, ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है? टाइमलेसनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये बताने के लिए कि इंसान का एक ख़ास चीज़ के हवाले से रद्द-ए-अमल, एक ख़ास सिचुएशन के हवाले से उसका रिएक्शन, उसकी फीडबैक, उसका टाइम मुकर्रर नहीं है। वो बहुत सारे ज़मानों में, बहुत सारी एजेस में, बहुत सारे कल्चर्स में करीब करीब एक जैसा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्स रिस्पॉन्स टू लव, ठीक है,
یا ریجیکشن آف لو. تو اس میں آپ کو کسی لمبی چوڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ ریجیکشن آف لو کے بعد کتنے لوگ ہوں گے جو بالکل نارمل بیہیو کریں گے. میجورٹی ظاہر نہیں کرے گی, انہیں کچھ ٹائم لگے گا. تو یہ اب یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ پرانے ڈراموں کی جدید پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بڑی آسانی رہتی ہے, اور پھر اس سے آپ یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ رائٹر نے صدیوں پہلے لکھا تھا وہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا اس وقت تھا جب اسے ایکچولی لکھا گیا تھا. ٹھیک ہوا جی. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے ایناکرونزم سے کہ جو لینگویج ہے اس کی پاور کیا ہے. نمبر 4 ہے ایناکرونی. یہ بھی اسی چیز سے جڑی ہے. وداؤٹ اینی کرونالوجیکل آرڈر. یہ کیا کیا جاتا ہے کہ کسی واقعہ کسی ناول میں, کسی ڈرامہ میں, کسی نیریٹو میں واقعات کو بغیر ان کی جو تاریخی ترتیب ہے اس کے بغیر لکھنا, کرونالوجیکل آرڈر کو ڈسٹرب کرنا اور جان بوجھ کے کرنا. کیا کرنے کے لیے؟ ڈیلیبریٹ شفلنگ آف ٹائم سیکوینس. ایک واقعہ ہوا 1910 میں, دوسرا ہوا 12 میں, تیسرا ہوا 15 میں, چوتھا ہوا 1918 میں, پھر پانچواں ہوا 1920 میں. لیکن جب آپ ان ایونٹس کو اپنی نیریٹو میں بیان کرتے ہیں تو آپ اس ترتیب کو گڑبڑ کر دیتے ہیں اور آپ یہ کام جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہے ایناکرونی. نیکسٹ ہے اینا ڈپلوسس. یہ گریک سے ہے ڈبلنگ. اینا ڈپلوسس کا مطلب کیا ہے؟ لاسٹ ورڈ اور ورڈز آف اے لائن از آر ریپیٹڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا نیکسٹ لائن. کہ پوئٹری میں ایک لائن کا جو آخری ایک لفظ ہے یا الفاظ ہیں ان کو آپ اگلی لائن کے پہلے الفاظ میں پھر ریپیٹ کر دیں. یعنی ایک شاعری کی جو ایک لائن ہے اس کا جو لاسٹ لفظ ہے وہی لفظ اگلی لائن کا پہلا لفظ بن جائے تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اینا ڈپلوسس. اگزامپل ہے کیٹس کی اوڈ ٹو نائٹنگیل سے ان فیری لینڈز فورلون. اب یہ ایک لائن ہے, اس کا لاسٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا لاسٹ ورڈ ہے فورلون, اور یہی ورڈ اگلی لائن میں پھر ریپیٹ ہو گیا. فورلون دا ویری ورڈ از لائک اے بیل. تو جب آپ لاسٹ لفظ کو اگلی لائن کا پہلا لفظ بنا دیں گے, ریپیٹ کر دیں گے, تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا اینا ڈپلوسس. اور یہ خاص ڈرامیٹک ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے یا ایک سٹرونگ فیلنگ کریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. نمبر 6 ہے ایناگرام. گریک سے ہے رائٹنگ اے نیو ورڈ پزل. یعنی ایک الفاظ کے سپیلنگ لیٹرز کو ان کی ترتیب بدل کے بالکل نیا لفظ یا بالکل نئے الفاظ بنا دینا. ٹھیک ہے, ایک نام کے لیٹرز کو ان کی ترتیب چینج کر کے ان سے نئے ورڈز بنا دینا, اس سے ہم کہتے ہیں ایناگرام یا ورڈ پزل. فار ایگزامپل اسپیکسیئر. یہ سارے ورڈز کس سے بنے؟ یہ اس ایک ورڈ شیکسپیئر کو بگاڑ کے ان کا آرڈر چینج کر کے بنے, تو اس سے ہم کہتے ہیں ایناگرام. اور یہ وہ ڈیوائس ہے, یہ وہ ٹرک ہے جو بچوں کو سپیلنگ یاد کرنے کے لیے یا نئے الفاظ بنانے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے کنڈر گارٹن سکولز میں یا اچھے انگلش میڈیم سکولز میں. تو ایناگرام. نمبر 7 ہے اینالوگ. گریک پرپورشن ا پیرالل ورک اور تھنگ. یہ ورک ہے, سوری, ورک اور تھنگ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹوری جو ایک لینگویج میں ہے اس سے ملتا جلتا پلاٹ ایک اور لینگویج میں, ایک اور زمانے میں, ایک اور کلچر میں ہے. فار ایگزامپل آپ کا اگر تھیم ہے بٹریل, ٹھیک ہے, تو بٹریل پہ ایک سٹوری آپ پڑھتے ہیں پاکستانی کلچر میں, ایک پڑھتے ہیں آپ انڈین میں, ایک پڑھتے ہیں آپ امریکن میں, ایک پڑھتے ہیں آپ فرینچ میں, ایک پڑھتے ہیں آپ اٹالین میں. تو یہ ساری چیزیں آپس میں کیا ہوں گی؟ اینالوگس ہوں گی. یعنی ایک ایسا تھیم, ایک ایسا سٹرکچر جو مختلف زمانوں میں, مختلف زبانوں میں اور مختلف تہذیبوں میں, ثقافتوں میں قریب قریب ایک جیسا ہو, ملتا جلتا ہو, پیرالل ہو, تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اینالوگ. اور اس چیز کو کیا کہیں گے؟ اینالوگس. نمبر 8 انالوجی. گریک ایکویلٹی لٹرلی پیرالل. ٹھیک ہے, انالوجی کیا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھیک ایک دوسرے کی مناسبت سے چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں. کمپیریزن سملر ٹو, مقابلہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کا جو آپس میں کئی ساری
مشترک خوبیوں کی بنیاد پر ایک جیسی لگتی ہیں. ایسی خوبیاں جو دو چیزوں میں کامن ہوں، جب ان کو آپ کمپیئر کریں تو دیٹ ول بی انالوجی. نمبر 9 انالیسس، اٹمپٹڈ ایکسپلینیشن آف اے ورک اینڈ اٹس ایفیکٹ. آپ جان بوجھ کر ایک شعوری کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کی، سمجھنے کی کہ اس خاص پیس آف لٹریچر کا ایفیکٹ کیا ہے اور اس نے آڈینس پر کیا ایفیکٹ ڈالا. ٹھیک ہے، اٹمپٹڈ ایکسپلینیشن، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس آرٹ آف ورک نے اپنے آڈینس کو کیسے انسپائر کیا، کیسے متاثر کیا، آپ اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہوگا انالیسس. نمبر 10 انیفرا، repeating a word or a phrase in several successive clauses, depiction of strong feeling. انیفرا ہے کہ آپ ایک لفظ، دو لفظ یا پورا ایک فریز آپ ایک ہی نیریٹو میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اور یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ ڈپکٹنگ آف اسٹرانگ فیلنگ. یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بڑے اسٹرانگ قسم کے ایموشنز کریٹ کیے جا سکیں. اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے سائر علی بگا کا وہ ملی نغمہ جو اس نے کراچی میں اسٹیڈیم میں گایا، پاکستان زندہ باد. تو اس میں آپ ایک بار پھر سے اس کو سنیے اور پھر دیکھیے کہ اس ایک سانگ میں کتنی بار یہ فریز پاکستان زندہ باد ریپیٹ ہوا. تو یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ بڑی اسٹرانگ فیلنگز کریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ لاسٹ ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو خاصی ہیلپ فل رہے گی. اچھا، ایک سے زیادہ ویورز کا تھا کہ سر یہ ہمیں سمجھ تو آ رہا ہے لٹریری ٹرمز، لیکن یہ بتائیے کہ ان کو ہم نے اپنے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے تیار کرنا ہے، یہ ایگزام میں کس طرح سے آئیں گی. تو میرا پلان یہ ہے کہ ابھی یہ 20 میں نے ڈسکس کی ہیں، تو کمنگ ویک میں ان کو 50 سے زیادہ تک کر دوں. تو پھر فرسٹ 50 جو میں ڈسکس کر دوں گا ان کا ایک کوئز، ایک ویڈیو کی صورت میں ود آنسرز میں اپلوڈ کر دوں. اس میں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ PPSC کے ایگزام میں یا کسی بھی دوسرے ٹیسٹ میں لٹریری ٹرمز MCQs کی صورت میں کس طرح سے آ سکتی ہیں اور آپ نے ان کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہوگا. آئی ہوپ آپ فالو کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے. حسب سابق، حسب روایت اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.